डी एक्शन की प्रोडक्ट से भी करते हैं। और जब भी डॉक्टर साहब का सेशन होता है तो मैं खुद कोशिश करता हूँ कि हाजिर होकर बैठूँ। तो हाजिर होकर बंदा बैठता है तो मैं बहुत कुछ उसको सीखने को भी मिलता है। मैं खुद डॉक्टर साहब को बहुत सुनता हूँ, बहुत सीखता हूँ। हमारे सीनियर है, हमारा असास है डी एक्शन पाकिस्तान का कि ऐसे माशाल्लाह हमारे जैसे निकट्टू लोग तो बहुत है डी एक्शन के अंदर, लेकिन वो माशाल्लाह ऐसे काबिल लोग भी, ऐसे तालीम याफ्ता लोग भी, ऐसे पढ़े लिखे लोग भी डी एक्शन पाकिस्तान का हिस्सा है। वैसे दुनिया के अंदर तो माशाल्लाह डी एक्शन के अंदर बहुत काबिल लोग हैं डी एक्शन के अंदर। जैसे डॉक्टर एस रंजन है। अब डॉक्टर एस रंजन दुनिया का 7वां बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है। इंडिया में उसकी 6-7 हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। इंडिया के 2 सुदूर का पर्सनल डॉक्टर है। तो डॉक्टर एस रंजन जैसे लोग, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खानज़ादा साहब जैसे लोग माशाल्लाह से हमारा डी एक्शन फैमिली का हिस्सा हैं। तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो अब मैं आपके और डॉक्टर साहब के दरमियान ज़्यादा देर आज नहीं रहूँगा। तो एक उस्ताद का मैं अक्सर बात करता हूँ कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। एक उस्ताद का जितना अच्छा आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है, जितनी उसको रिस्पेक्ट देंगे वो भी कोशिश करता है आपको, अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्द को दिल से बताने की। तो डॉक्टर साहब का इस्तकबाल आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बस्ती क्लैपिंग में सीनियर ग्राउंड डायमंड डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खानज़ादा साहब। अज़ीज़ान ईमान, आज गुलाम मुस्तफ़ा खानज़ादा सीनियर क्राउन डायमंड और न्यूरो फिजिशियन आप लोगों के दरमियान वक्त से कुछ ज़्यादा ही पहले आ गए। टाइम हमने सेट किया था 10 बजे का और मैं आज 9 बजे आप लोगों के दरमियान। अब इसे मोहब्बत कह लें या दिमाग का डॉक्टर है तो कुछ भी ले लें, बहरहाल मैं 9 बजे से यहाँ आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। मेरा सफ़र डी एक्शन से गालिबन 9 साल होने को आ गए शुरू हुआ। मेरी स्पेशलिटी न्यूरोलॉजी की है। दिमागी अमराज के लोगों से दिनों रात वास्ता पड़ता है और जिसका दिमाग का फ्यूज़ उठता है उसके पीछे कोई ना कोई वाक़या ज़रूर होता है, हादसा ज़रूर होता है, कोई ऐसी चीज़ जो उसके माजी में गुज़री हो वो उसके दिमाग पे असरअंदाज होती है और फिर वो उसकी पूरी ब्रेन की जो केमिस्ट्री है उसको चेंज कर देती है, जिसकी वजह से उसका रवैया माशरे के साथ या तो बहुत ज़्यादा मनफी हो जाता है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि लोग शक करने लगते हैं भाई खैर तो है। बहरहाल मुख्तसर से तारुफ के बाद मैं पहले प्रोडक्ट्स पे बात करूँगा, फिर हम अपने रवैयों पे बात करेंगे और फिर बाय बाय करेंगे। तो आप कामयाब कैसे हुए? आपने किस रास्ते पे चल के आप कामयाब हुए? चलो पहला सवाल से शुरू हो गया, तो सवाल से शुरू करते हैं कि डी एक्शन को मैंने पहले भी कई मरतबा ये बताया कि मैंने दानिस्ता तौर पर ज्वाइन नहीं किया था। मुझे मौका मिला, आपकी तरह से एक साहब मुझे बार बार इनवाइट करते थे, मैं सुनता था, नज़रअंदाज करता था, सुनता था, नज़रअंदाज करता था, ना नहीं करता। मैं कहता था पहले सर्च कर लूँ। हाँ, मैंने सुना है कि इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स, ऐसी कुछ चीज़ें माशरे में मौजूद हैं जो जिसके इस्तेमाल से इंसानी सेहत को बहाल किया जा सकता है। जहाँ तक मैं एतराफ़ भी करता था और लेकिन टाइम न मिलने की वजह से वो जो मैं उससे वादा करता था वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाता था कि पहले अपनी तसल्ली करूँ। लेकिन खालिक की कायनात ने अपना निज़ाम खुद सेट किया हुआ है और किससे कब कैसे काम लेना है वो मालिक जानता है। उस शख्स की मेहनत के लीजिए या कोई अल्लाह ताला की हिकमत इलाही में बार बार कहता हूँ कि एक लफ्ज़ है कि इसके अंदर वो खुदा ही बेहतर जानता है कि किससे क्या काम लेना कब लेना, वो उसकी हिकमत होती है।
बहरहाल मुख्तसरन मैंने पहले भी बताया, रिपीट कर देता हूँ कि एक पेशेंट जो मेरा दोस्त उसकी वाइफ थी, उनका किडनी प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने कई डॉक्टर से रुजू किया, हर तरफ से एक मायूसी थी, कोई इलाज का रास्ता नहीं निकल रहा था, तो अचानक एक कॉल आती है और वो भी सवाबी के मेरे दोस्त थे। फिर उनकी तमाम इन्वेस्टिगेशंस जैसा कि होता है हमने मंगवाई, देखी, कुछ मुझे भी समझ में नहीं आया, सीनियर्स को कंसल्ट किया, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि आप पेशेंट को बुलवाएं, फिर उसके बाद बात करेंगे। जब पेशेंट आ गया, देखा, तो पता चला वो किडनी फेलियर है, और उसके बाद की प्रोसेस आपको पता है कि फिर उन्हें दाखिल कराया गया हमारे कराची के नामवर हॉस्पिटल SIUT में, और हमारे नामवर प्रोफेसर साहब की ज़ेर निगरानी में। तो वहाँ एक ही रास्ता निकला कि भाई इनकी ट्रांसप्लांटेशन होनी है, किडनी चेंज होना है, तो घर से फैमिली में से कोई दे तो फिर चेंज होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, वो रिक्वायरमेंट थी ताकि वो मैच करे और उसकी लाइफ यानी वो सिलसिला यानी कि चल रहा था। 15-20 दिन गुजर गए, अब एक शख्स अचानक आया हो और उसके जहन में भी ना हो कि ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप महसूस कर सकते हैं। बहरकैफ मुख्तसरन ये कि फैमिली में से किडनी कोई डोनेट नहीं कर पा रहा था, सब जॉब में थे, ये सारी बड़ी डिटेल से मैं बता चुका हूँ, तो मुख्तसर कर रहा हूँ। फिर आखिर उसी के मुंह से निकला कि कोई तो रास्ता होगा, उसके हस्बैंड के मुंह से निकला कि कोई रास्ता तो होगा कि यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बगैर ये मिसेज मेरी ठीक हो जाए। तो वो शख्स जो DXN की मुझे दावत देते थे, उनका नाम गुलफराज है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, मेरी अपलाइन भी है आज। वो एकदम मुझे रिकॉल हुए, मैंने कहा एक शख्स है जिसके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो गुज़श्ता कई अरसे से मुझे ये दावत देता है कि हमारे पास मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकला कि उसी को बुला, और फिर हमने उसे बुला पाया। और इसी तरह से यहाँ इसी जगह पर मुख्तलिफ सवालात थे, बहुत सी क्यूरी थी कि एक चीज़ डेड हो गई है, नाकारा हो गई है, उसको कारआमद कैसे बनाया जा सकता है, आपकी प्रोडक्ट्स कैसे काम करती है। तो बहुत कोई ख़ास तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन इसी असना में इसी गालिबन साहिब मैडम अस्मा मुनीर साहिबा, सबके लिए मैं समझता हूँ वेल नोन नाम है, खान की प्रोफेसर रह चुकी है, वो भी आई हुई थी। तो उन्होंने हमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये कैसे काम करती है वो यानी कि समझाया। इसी गालिबन इसी कमरे में थे, ना कि कोई लैपटॉप ये वो सिस्टम रखे हुए थे, और सब कोई बूम की बात कर रहा था। बूम बूम लफ्ज़ ही मैंने जब पहली दफ़ा सुना था, बूम क्या होता है। मेरा यहाँ से मेरा आगाज़ होता है, हम आते हैं, यहाँ देखते हैं, मायूस होकर वापसी का इशारा मैं कर चुका हूँ, तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन चूँकि कुदरत ने काम लेना था, भागने के कोई रास्ते नहीं छोड़ती, कायनात ने जब काम लेना होता। तो अस्मा मुनीर साहिबा जो भी यहाँ आई हुई थी, उनसे यहीं के किसी शख्स ने बताया कि जिना के कोई डॉक्टर हैं, वो उनके कुछ क्यूरीज हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं आपको, अगर आप टाइम थोड़ा सा दे दें। तो कहा ठीक है। जब वो यहाँ आई और जब देखा तो मैं भी अस्मा मुनीर साहिबा को जानता था। मैडम के साथ शारजा के अंदर हमारी एक कॉन्फ्रेंस में मुलाकात भी हो चुकी थी, और मशरूम पे ही गुफ्तगू हुई थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो DXN कंपनी की ये मशरूम की बात कर रही है या सिर्फ मशरूम की अफादियत की बात हुई थी। और मुख्तसर सी हुई थी, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस की टेबल पर बैठ कर बात कर रहे थे, और यानी कि इनफॉर्मल वे में। बहरहाल उन्होंने जब ये मोड ऑफ एक्शंस बताए कि ये कैसे काम करती है, आज मैं भी आपसे वही चीज़ शेयर करूँगा, और वहीं से फिर मैं समझ गया कि और थोड़ा सा आगे की स्टडी की, और यहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ। मशरूम के बारे में बताया गया कि ये एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार बायोमेडिकल इंग्रेडिएंट्स रखे। बायोमेडिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं कि जो मेडिकल बीमारियों को कवर कर सकें,
جو بیماریوں پر کام کر سکے، جو ٹاکسنز، جو بیکٹیریا، جو وائرسز ہمارے اندر چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتا ہے. مثلا پانی کے اندر اگر کوئی بیکٹیریا ہے، کوئی وائرس ہے، پانی تو ہم پی رہے ہیں، اب وہ کنٹمنیشن ہوئی، وہ ہمارے اندر چلا گیا. ہم اس حال میں بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا شخص انفیکٹڈ ہے اور کون سا نہیں ہے. ہم سانس لے رہے ہیں، سب وہ سانس یہاں پر اس فضا میں چاروں طرف سے یہ پیک ہے، اب ایک دوسرے کے اس میں لنگس میں جا رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم کون سا بیکٹیریا، کون سا وائرس ہماری باڈی کے اندر جا رہا ہے. اسی طرح سے جب ہم غذا لے رہے ہوتے ہیں اس میں بہت سے کیمیکلز، جب ہم روڈ پر ہوتے ہیں، ہوا ہم لے رہے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے کیمیکلز یا دھواں یا دوسرے، یہ سب کیمیکلز ہیں، یہ ہماری باڈی کے اندر جا رہے ہیں. اور ہمارے اندر ایک سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں امیون سسٹم. وہ امیون سسٹم ان بیکٹیریاز کو، ان وائرسز کو، ان کیمیکلز کو آپ کے جسم میں نقصان کرنے سے روکتا ہے. آپ کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ کا عمل چل رہا ہے، اس کی بدولت بھی کچھ نہ کچھ کیمیکلز ہمارے جسم میں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. یہی امیون سسٹم اس سے فائٹ کرتا ہے اور اس کو پھر ایک دوسرے سسٹم کے تحت، ایکسکریٹری سسٹم ہم جسے کہتے ہیں، وہاں سے وہ نکالتا ہے، پیشاب، پخانہ، پسینے کے راستے. اس طرح سے ہمارے اندر نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے جو کیمیکلز اندر جمع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے جسم میں کئی سسٹم رکھے ہوئے جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں ایک امیون سسٹم ہے جو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہم روز کی بنیاد پر وہی پانی پی رہے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی کنٹمنیشن ہے، کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس ہے، وہ آ رہا ہے. آپ کا امیون سسٹم روز اس سے فائٹ کر رہا ہے، اس کو نکال رہا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب وہ سسٹم کمزور پڑتا ہے تو وہ بیکٹیریا یا وائرس یا جو بھی چیز ہے جس کو ہم فری ریڈیکل کہہ رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے جسم کے ٹیشوز پر یا سیلز پر اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے اور انہیں ڈیمیج کرنا شروع کرتا ہے. وہاں سے ہم بیمار ہونا شروع کرتے ہیں. جیسے جیسے ہمارے اندر ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے اندر فٹیگیبلٹی یا سمٹمز کہہ لیجیے، سائن اینڈ سمٹمز ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ سلسلہ بڑھتا گیا، آپ کے سیل اور کمزور ہوتے گئے، ڈے بائی ڈے کمزور ہو رہے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور اپنے قریب ترین ڈاکٹرز پہ جاتے ہیں. وہاں ڈاکٹر اپنا تجربہ لگاتا ہے، آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے. اگر تجربے اور میڈیسن نے میچ کر لیا تو آپ ٹھیک ہو گئے، وہ ٹائم بتا دیتا ہے کہ اس عرصے میں ٹھیک ہو جائیں گے. اور نہیں ہوئے پھر آپ جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو یعنی کہ مزید ٹیسٹ کراتا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرائے، ہو سکتا ہے وہ لیب کروائے، ہو سکتا ہے کچھ اور ٹیسٹ کرائے، اور وہاں سے اس مرض کی کو تشخیص کرتے ہیں یا ڈائگنوز کرتے ہیں. پھر دوبارہ سے میڈیسن ریٹریٹ کیا جاتا ہے اور زیادہ تر 70%، 80% ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن 20%، 10% جو بھی ایک اتنی فگر ضرور ہوتی ہے جو مس ڈائگنوزڈ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن کائنات کے خالق نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ رکھا ہے. وہ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ، کیا نہیں دیا. ایک ایک نعمت کے پیچھے اگر ہم ریسرچ کریں تو ایک کتابیں لکھ سکتے ہیں ان کی افادیتوں پر، ان پر. آج میں جس کی ایک نعمت کو منتخب کر رہا ہوں سب سے پہلے، جس کا نام ہے رشی. رشی جسے مشروم بھی کہتے ہیں، جسے ہم گینوڈرما بھی کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف اس کے نام ہیں. اس رشی کے اندر بے شمار انگریڈینٹس ہیں جس کو ہم بایو میڈیکل انگریڈینٹس کہتے ہیں. ان میں ایک آرگونین اینٹی آکسیڈنٹ بھی. اب آرگونین اینٹی آکسیڈنٹ کرتا کیا ہے؟ یہ آپ کے نروس سسٹم پہ، آپ کے اندر انفلیمیشن کو کم کرتا ہے. برین کے کیمیکلز
جب ڈسٹرب ہوتے ہیں، جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر بہت سارے جو انزائمز ہیں یا بہت سارے کیمیکلز ہیں جو ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں. ڈوپامین جو ہم کیونکہ میڈیکل سے ریلیٹڈ کم لوگ ہیں، میں کوشش تو کروں گا کہ یہ ٹرمینالوجی کم سے کم یوز ہو. اس کو ہم ہیپی ہارمونز بھی کہتے ہیں. یہ ہمارے موڈ کو اچھا رکھتا ہے، یہ ہمارے بہت سارے کام کرتا ہے. لیکن اگر ہم اسٹریس میں ہیں تو اس کی کوانٹٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہی ڈوپامین اب آپ کو مختلف یعنی کیفیات میں مبتلا کر سکتا ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے یعنی کہ برین کے کیمیکلز ہیں جس کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں رونما ہوتی ہیں، جس میں ہمیں سیڈنس ہو سکتی ہے، موڈ ڈل، جس میں ہمیں انزائٹی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ بے چینی، گھبراہٹ، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ نے ایک میں بہت سارے لوگ دیکھو گے، بعض لوگوں میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، ہاتھ دھو لیں، ایک گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے، ہاتھ ان کی تسلی نہیں ہو رہی. ان بیماریوں کا مختلف نام. کچھ لوگ ہیں انہیں شکلیں نظر آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں کانوں میں، ان سے کوئی خود کلامی کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکیلے میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کسی سے بالکل ایسے جیسے کوئی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، میں پیغمبر ہوں، میں سب جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتے ہیں. یہ ساری برین کی کیفیات ہیں. اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے اسٹریس فری لائف. آپ نے اپنے دماغ سے اسٹریس کو ریڈیوس کرنا. پھر ایسی ڈائٹ جو بیلنس ڈائٹ ہو. اب بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ بہت سارے مختلف ہیں کہ آپ کی پروٹین، آپ کے کاربوہائیڈریٹس، آپ کی فیٹ ایک مخصوص مقدار میں. روزانہ کی 3 سرونگ اگر ہم لیتے ہیں تو ان سرونگس میں وہ پوری ہوتی ہے. مثلا جب ہم پروٹین کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 30-40% آپ کی پوری سرونگ کا جو بھی آپ سرونگ لے رہے ہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے جب ہم کاربوہائیڈریٹس کی بات کرتے ہیں تو وہی 30% یا 35%، اور اسی طرح اسینشیل فیٹس اور یہ دیگر چیزیں. تو یہ چیزیں اگر ہمارے جسم میں نہیں پہنچ رہی تو ہمارے جسم کا جو نظام ہے وہ ویسے بھی امبیلنس ہو جائے گا. تو پہلا ریزن کیا بنا کہ اگر ہم اسٹریس میں ہیں، اگر ہم ٹینشن میں ہیں، اگر ہم نے ضرورت سے زیادہ اپنے دماغ کے اوپر بوجھ رکھا ہوا غیر ضروری، تو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کر دے گا. اور اگر آپ کی ڈائٹ بیلنس نہیں ہے، آپ کی روز کی 3 سرونگ میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور اسینشیل فیٹس برابر نہیں ہے جو آپ کو بتا دیا گیا کہ اتنے % ہونا چاہیے آپ کی ڈائٹ میں، تو بھی آپ کے اندر بیماریاں جنم لیں گی. ہم اچھی ڈائٹ کھاتے ہیں، ہم اچھے سے اچھا ہماری زندگی کو آسان کر کے گزارنا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان کتنی فیصد ذہنی امراض کے لوگ موجود ہیں؟ بہت بڑا ریشو، اور یہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ مہنگائی ہے، ملاوٹ ہے، اور خالص پانی نہیں ہے جو روزمرہ کی، ایون کہ اب تو خالص ہوا بھی نہیں ہمارے اختیار میں بھی نہیں. تو ایسے میں کیا ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو اگر یہ کمی رہ بھی جائے تو وہ پوری کر دے. تو اس میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو رشی سر فہرست ہے، چونکہ اس میں A to Z آپ کے لیے وائٹامنس موجود ہے. ہر وہ وائٹامن جو ہمارے جسم کو روز کی بنیاد پر ضرورت ہے وہ اس میں موجود ہے. منرلز اس میں موجود ہے، واٹر اس میں موجود ہے، اینٹی آکسیڈنٹ اس میں موجود ہے. تو ہر وہ چیز جو کسی وجہ سے آپ کی غذا میں آپ کو نہیں مل سکی وہ اس سے پوری ہو سکتی ہے. اب یہ کرتی کیا ہے؟ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ہم مشروم لے رہے ہیں تو مشروم کرے گی کیا؟ پہلا کام
ہم نے جو آج کوشش کی کہ ہماری بیماری کی وجہ کیا بنتی ہے، وہ بیکٹیریا، وائرس، کیمیکل، اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر جا رہی ہیں یا ہمارے جسم پر ٹچ ہو رہی ہیں، تو وہ ہمارے سیلز کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ڈیمیج کر رہی ہیں۔ یہی مشروم جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو فرسٹ فیز میں وہ اس کو اسکین کر لیتی ہے۔ اسکین مینز جیسے الٹرا ساؤنڈ جب ہم کراتے ہیں تو وہ اس کی ریز بتاتی ہیں کہ اس شخص کے لیور میں پس ہے یا نہیں، اس کے لنگس میں یا اس کی کڈنی میں اسٹون ہے یا کچھ اور ہے۔ تو یہ ہم الٹرا ساؤنڈ کی ویوز کے ذریعے ڈائگنوز کر لیتے ہیں۔ سیم یہ پراپرٹی آپ کے مشروم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جب ہم وہ یوز کرتے ہیں تو وہ پورے جسم کے سیلز کو اسکین کر لیتی ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے، جنہوں نے ریفلیکشنز پڑھے ہیں رشی مشروم کے، انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ریفلیکشن ہے کیا چیز ہے۔ کہ مشروم جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ اگر اس کے لیور میں کوئی پرابلم ہے تو اس کی آئیز ریڈ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ریفلیکشنز کو پڑھا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ کس طرح سے وہ بتاتے ہیں۔ یہاں تو ریز ہمیں وہ اسکرین پر اس کی تصویر دے رہے ہیں، اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹیومر ہے یا پس ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں جن صاحب نے، جنہیں ہم ڈاکٹر لم کہتے ہیں، لم سیوجنگ کہتے ہیں، وہ اس ڈی ایکسن کے بانی ہیں اور انہوں نے مشروم میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ انہوں نے اپنی اسٹڈی کے دوران جب یہ چیزیں ڈسکور کی کہ آپ کے اس جڑی بوٹی کو، جس کو دنیا کے اندر کنگ آف ہرب بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ پراپرٹی موجود ہے کہ یہ آپ کے اندر کے اسکین کر کے مرض کو بتائے گا۔ آپ یوز کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ ایک ہیلدی ڈائٹ ہے، لیکن اگر آپ کی آئیز ایک وقت پہ آ کے ریڈ ہو رہی ہیں تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے لیور میں بھی کوئی پرابلم تھا اور اب اس کی ریپیئرنگ شروع ہو گئی۔ اگر آپ کو میگرین ہے، ویسکولر پین ہے، آپ کے لوب گرم ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کو ویسکولر پین وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو بہرحال مشروم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ آپ کی باڈی کے ایب نارمل سیلز اور نارمل سیلز کو اسکین کر لیتی ہے۔ جب یہ ایب نارمل سیلز کو نہ صرف یہاں تک کہ اسکین کرتی ہے، ڈیٹاکس کرنا شروع کرتی ہے۔ ہم کنٹینیو لے رہے ہیں 2 گرامز کم سے کم 2 سے 6 گرام مشروم اگر ہم ڈیلی کی بنیاد پہ یوز کر رہے ہیں، آپ کے سیل اسکین ہو گئے۔ اب اس نے سیکنڈ فیز میں ڈیٹاکسیفیکیشن شروع کر دی، وہ ٹاکسنس کو ڈھونڈا اور نکالنا شروع کر دی۔ یہ پراپرٹی بھی اس کے اندر رکھی۔ جب وہ نکلنا شروع ہو گئے، آپ کے جسم سے صفائی ہونا شروع ہو گئی، تو جو ہیلدی سیل تھے انہیں وہ مشکلات سے آزاد ہو گئے، ورنہ ان پر بھی یہ ٹاکسن نے نقصان کرنا تھا، یعنی بیکٹیریاز ہیں، وائرسز۔ اب جب وہ نکلنا شروع ہو گئے، یہاں سے آپ ڈائٹ لے رہے ہیں، ایک اچھی ہیلدی ڈائٹ لے رہے ہیں جو ہمارے سیل کو چارج کرتی ہے، ہمارے سیلز کو ریوائٹل یعنی زندگی بخشتی ہے، وہ آپ کو کنٹینیوس مل رہی ہے۔ تو وہ جو سیل ہے جو کمزور پڑ رہے تھے کسی بھی بیکٹیریا وائرس کی وجہ سے، وہ نکل گئے۔ اوپر سے آپ نے یہ غذا کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، تو وہاں سے آپ کے سیل ہیلدی ہوتے چلے گئے، آپ صحت مند، ٹھیک ہے، بیماری آپ کی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ مشروم تھرڈ فیز میں کیا کرتا ہے؟ آپ کے سارے سسٹم کو بیلنس کرتا ہے۔ یہاں سے امیون سسٹم کو موقع مل گیا دوبارہ سے انہانس ہونے میں، آپ کے لیے کام کرنے میں، کیونکہ جو وہ لڑ رہا تھا وہ تواتر جو کسی وجہ سے کمزور پڑ رہا تھا، آپ کی ڈائٹ پوری نہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری کئی وجوہات کی وجہ سے، تو وہ اس کو بھی آزادی مل گئی اور آپ کے جو سیل کمزور تھے وہ بھی واپس سے طاقتور ہوتے چلے گئے۔
یہ وہ مشروم ہے جس کے اندر میں نے کہا کہ A to Z وائٹامنس ہیں. اب ہم ایک ایک اگر وائٹامنس کو لے کر چلنا تو تقریباً لگ بھگ 450 کے قریب بیماریاں ایسی ہیں جس سے مشروم کے استعمال سے ہی ختم کر سکتے ہیں یا آنے ہی نہیں دیں گے. مثلا وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی سے کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا یہ ویسے کامن سینس کی بات ہے کہ نائٹ بلائنڈنس آپ کی آئی کو پرابلم ہوتی ہے آنکھوں کے لیے، یہ وائٹامن بہت اہمیت رکھتا ہے. وائٹامن بی ایک ایک کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پھر وائٹامن بی کم سے کم 17 ٹائپس کی ہوتی ہیں، لیکن 4-5 تو اتنی کامن ہے. وائٹامن B1، B2، B6، B12 یہ نام سنے ہوں گے. اب یہ نروس سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے، بہت سے سیلز پہ کام کرتے ہیں، بہت سے یعنی کہ ان وائٹامنس بی کی مقدار بھی اس میں وافر مقدار میں موجود ہے. جن لوگوں کو سن پاؤ ہوتا ہے، سن ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو لوگ رشی مشروم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ٹھیک ہو. وائٹامن سی، وائٹامن ڈی، اب ڈی کی بہت کامن ہے خواتین میں ہمارے یہاں اس قدر یہ وائٹامن ڈی کم ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اکثر شکایت کرتی ہیں کہ ان کو یعنی ان کی بونز جو ہیں وہ جسم درد کر رہا ہے، تھکاوٹ ہے، ڈپریشن ہے اس وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی. تو وہ وائٹامن ڈی اس کے اندر ویسے ڈائریکٹ سورج کی روشنی جب لگتی ہے جسم میں تو ہمارا جسم ایکٹیویٹ کرتا ہے، لیکن جو لوگ مشروم یوز کرتے ہیں تو یہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی. اسی طرح سے وائٹامن دیگر لیتے جائیں، ایک ایک کو ڈسکس کرتے جائیں، تو یہ ساری بیماریاں جو ان وائٹامنس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. آگے بڑھیں. میں نے جیسے ذکر کیا تھا شروع میں کہ اس کے اندر ایک آرگنین ہوتا ہے، ایسے اور کئی یعنی کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہیں جو الگ الگ سسٹمز پہ کام کر رہے ہیں برین کے لیے انتہائی افیکٹو ہے کہ وہ آپ کے برین کی انفلمیشن کو کم کرتا ہے، وہ آپ کے برین کے ٹیشوز کو انرجی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ ریلیکس ہوتے ہیں، آپ ڈپریشن، انزائٹی اس طرح کی بیماریوں سے بچے ہوتے ہیں، الزائمر سے بچے ہوتے ہیں. تو مختصراً یہ کہ مجھے نعیم بھائی نے کل انوائٹ کیا اور اس پاک ڈے کے حوالے سے ان کی میں آؤں، لیکن اور آیا 1 گھنٹہ پہلے آیا. اگر مجھے او پی ڈی کرنی ہوتی ہے کہ کہا گیا آدم بھائی کی طرف سے کہ کم سے کم 4 پروڈکٹ یا 5 پروڈکٹ ڈی ایکس ایم کی ان پہ بات کیجیے گا، انہیں بتائیے گا، مگر ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے میں مشروم پر ہی یعنی اس کو اکتفا کروں گا. اور مشروم کی جس طرح سے افادیت ہے چلی گئی ہے تو مشروم کی بہرحال اور بے شمار اس طرح کے فوائد ہیں کہ جس سے ہم اپنے پیاروں کو بچا سکتے ہیں. اس میں پوٹاشیم ہے، اس میں میگنیشیم ہے، اس میں زنک ہے، اس میں بہت ساری. اب یہ الگ الگ ان کے رولز ہیں. زنک کی بات کریں گے بہت سارے کہ زنک کیا کرتا ہے. زنک بہت سے کام کرتا ہے، آپ کے سیکس کی ہیلتھ پہ کام کرتا ہے، آپ کے سیلز پہ کام کرتا ہے. آپ کے پوٹاشیم میگنیشیم کی بات کریں گے. اسی طرح ایک ایک جب اس کو لے کر چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے ایسی ہی غذا کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر کوئی کنٹامنیشن نہ ہو، اور ایک ہی پروڈکٹ کے اندر بے شمار سارے خزانے پوشیدہ ہوں. اب یہ اگر ہمارے پیاروں ملتی رہے تو کیا ہمارے گھروں میں بیماری آ سکتی؟ بالکل نہیں. لیکن ہم سوچتے نہیں ہم کیا کھا رہے ہیں. ہم وہ چیزیں لے رہے ہیں جس سے بیماری آتی ہے.
ایک صرف تھوڑی سی بات میں ہٹ کر اس موضوع سے شیئر کر رہا ہوں. بعض دفعہ فالج کے پیشنٹ آتے ہیں, انہیں ہم دیکھتے ہیں, انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بی پی شوٹ ہونے کی وجہ سے شاید تمہارے یہ انفاق ہوا, دماغ کی یعنی بلڈ پریشر کا اثر اتنا گہرا ہوا کہ کچھ سیل آپ کے جو ہے نا وہ وہاں سپلائی صحیح نہیں ہو سکی, وہاں پہ آپ کے ٹیشوز جو ہیں وہ کمزور ہو گئے. اب آئندہ کے لیے آپ نے چکنائی کا پریس کرنا ہے, اس کا پریس کرنا ہے, یہ سارا کچھ اتنا ٹائم دینے کو. وہ باہر سے آتا ہے, ڈاکٹر صاحب ایک بات اور پوچھیں. جی پوچھیں. پراٹھا کھا سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ کیوں واقعہ بتا رہا ہوں میں. اب آپ سوچیں کہ ہمارا کھانے پر کتنا زور ہے, فوکس کتنا ہے, لیکن کن چیزوں پر جو اس کی بیماری کی وجہ بن رہی ہے. بیماری کے باوجود کیا لے رہا ہے وہ ڈاکٹر سے پرمیشن لے رہا ہے کہ یہ چیز کی آپ بھی اسٹمپ لگا دیں. میرے گھر والے آپ نے ان کے سامنے کہہ دیا یہ مت کھائیے گا, یہ مت کھائیے گا, یہ تو میرا سب کچھ بند کر دیں. اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا دنیا کو دیکھیں, دنیا کس سمت میں جا رہی ہے, اسٹڈیز کس طرح کی ہو رہی ہیں. آج دنیا میں اسٹڈی ہو رہی ہے کہ کون سی کنٹریز ہیں, کون سے ممالک کے لوگ ہیں جو 100+ گزار ہیں, 100 سال سے اوپر کی زندگی گزار, صحت مند زندگی گزار. آج ان پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ان کی زندگیوں کو جب تجزیہ کیا جا رہا ہے, سامنے لایا جا رہا ہے. اگر جاپان کی بات کی جائے 100+, 95-90 تو ان کی ایوریج لائف ہے. جب ان کی بات کی جائے, کیا ایسا ہے کہ آپ اتنی بڑی زندگی گزار رہے ہو اور ہم 55 اور 60 سال کے, تو پتہ چلے گا کہ ان کی پرائرٹیز اور ہماری میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ صبح سورج طلوع ہونے پہ اٹھ رہے ہیں اور ہم سونے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جب سورج طلوع ہونے پر سورج کی روشنی پر انہوں نے تحقیق کر لی کہ اس کے اندر کیا کیا خزانہ پوشی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب وائٹامن ڈی, اگر ہمیں وائٹامن ڈی چاہیے تو ہمیں ارلی اٹھنا ہوگا. سورج کی روشنی جب ہمارے جسم کو ٹچ کرے گی تو ہمارے اندر ایکٹیویشن آئے گی, ہماری وائٹامن ڈی بنے گی. وہ رات کو جلدی سو رہے. اب وہ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی, ہم صبح سورج کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں, ہلکا سا ناشتہ لیتے ہیں, 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہم پیدل چلنے کو ترجیح دیتے ہیں, سادہ کھانا کھاتے ہیں. کس کا مذہب سکھا رہا ہے؟ کر کون رہا ہے؟ جو کر رہے ہیں وہ اس کا رزلٹ لے رہے ہیں. ہم جو کھا رہے ہیں, اب گٹکے والے کو کہو وہ مجھ سے آ کے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب میرا کچھ پرہیز بتائیں. منہ میں گٹکا ہو اور وہ دیکھنے کے بعد, چیک کروانے کے بعد یہ کہے کہ مجھے کچھ پرہیز بتائیں, تو یہ چل رہا ہے ہمارے درمیان میں. دیکھیں, تنقید نہیں کر رہا, صرف حقائق بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ کچھ ہے. اب اس میں آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے, جو اس معاشرے کے دانشور جنہیں کہنا چاہیے انٹلیکچوئلز, ان کو کرنا چاہیے تاکہ اویئرنیس بڑھائے. یہ آپ لوگ کر رہے ہیں. اپنے لیے تھوڑا سا کلیپنگ کر دیں. آپ کیا کر رہے ہیں, اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں. سر پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے, ہم سمجھا. ہاں, اب میں نے آپ کو ایک مثال دی نا کہ مائنڈ سیٹ کرنے میں, اور جو پوری مشینری تھی اس گورنمنٹ کی یا دوسروں کی جنہوں نے گٹکا پان چھالیا اتنا عام کیا, وہ بیچارہ آپ سے پرہیز تو پوچھ رہا ہے نا, صرف محنت کرنے کی بات. تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں صحت کے حوالے سے یعنی کبھی بھی کوئی تعلیم دی نہیں گئی. ہمیں میڈیکل پڑھا دیا گیا, ہمیں ڈاکٹر بنا دیا گیا, لیکن
یہ کب بتایا گیا کہ آپ کے پاس اس طرح کی ڈائٹس بھی موجود ہیں کہ اگر آپ وہ استعمال کریں تو اتنی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں یا بچ سکتے ہیں. ہمارے ہاسپٹلز میں ہمیں دوسری چیزیں بھی تو مہیا کی جاتی ہیں جو کہ صحت کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے. مشروم بیسڈ کتنی چیزیں دی گئیں. جب دنیا کے اندر پیپر شائع ہو رہے ہیں, دنیا کے اندر تحقیق ہو رہی ہے, دنیا کے اندر یہ اس کو ایک پذیرائی مل رہی ہے, 187 کنٹریز میں تو ڈیکسن کام کر رہے ہیں, تو ضرورت ہے, نیڈ ہے, تبھی لے رہے ہیں نا. اور یہ بیماری پر کب, میں نے ابھی جاپان کی اگر ایگزامپل دی کہ 90 ایئرس گزار رہے ہیں تو وہاں بیماریاں کتنے % ہوں گی, وہاں کے کرائم ریشو کیا ہوگا, آپ سنیں گے تو بڑے حیران ہو جائیں گے. لیکن وہاں بھی مشروم استعمال کیا جاتا ہے, اس کی اہمیت کو وہ سمجھ رہے ہیں, ہم نہیں سمجھ پا رہے. تو آج اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر گھر میں چھٹا پاکستانی شوگر کا مریض ہو گیا. بچے 5 سال سے پہلے ہی بیماریوں میں, ان کی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی آ رہی ہے, کہیں ان میں میل نیوٹریشن آ رہا ہے, کہیں کچھ. اب یہ ریشو جب آپ نکالیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹھیک ٹھاک یعنی کہ ان کی بڑی تعداد ہے. تو یہ ہماری پوری فیملی سفر کر رہی ہے. ہر خاندان تقریباً 8 سے 10 افراد پر مشتمل ہوتا ہے, یعنی گویا ہمارے درمیان ہمارے گھر میں ڈائبٹک پیشنٹ موجود ہیں. ہر 24واں بندہ میل نیوٹریشن ہے, تو گویا 2 خاندان کے اندر ایک بندہ میل نیوٹریشن کا ہمارے درمیان موجود ہے. اسی طرح سے آپ کارڈیک اس کا ریشو نکالیں, اس کا نکالیں, تو ہر فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی مریض موجود ہے. وجہ صرف اسٹریس جو ہم نے بائی چوائس لیا ہوگا. بائی چوائس ہمیں لینا ہے, گھر بنانا ہے, بچے کا مستقبل بنانا ہے, ہم نے گاڑی لینی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, مگر لیٹے ہوئے اٹھنا ہی نہیں ہے بستر سے, خیال چل رہا ہے ایسی گاڑی ہونی چاہیے, بچے کا یہ, بچہ میرا جو خواب دیکھ رہے ہیں, ایکشنز نہیں. میں اکثر اپنی ہر ٹریننگ میں ایک ہی بات کرتا ہوں, بڑے سے بڑا خواب دیکھو لیکن ایکشنز بھی دو اپنی باڈی کو, اس کی پلاننگ کرو, اس کو کاغذ پر لے کر آؤ اور اس کے لیے کام. کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں کے لیے لیکن اٹھتے نہیں ہیں, فجر تک آپ صرف اپنا دماغ دوڑا رہے ہیں, تو یہ دماغ ویسی ہی میں نے بتایا تھا کیمیکلز آپ کے ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے اور امبیلنس ہو جاتا ہے اور وہ آپ مینٹل النیس میں آ جاتا ہے, دماغی مریض بن جاتا ہے. اچھا, دماغی مریض بعض ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں, یہاں بھی تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں, کہ جو توڑ پھوڑ کرتا ہے, جو ایب نارمل یعنی کہ رویہ رکھتا ہے کہ چیخ رہا ہے, وہی لوگ. ایسا نہیں. اگر کوئی شخص خوشی کی بات پر اظہار نہیں کر پا رہا, رات کی نیند پوری نہیں لے پا رہا, اگر کوئی ڈیسیشن صحیح سے نہیں لے پا رہا, اگر وہ یعنی اس کو بھوک نہیں لگ رہی, اس کی طلب اندر کی وہ ختم ہے, تو بھی وہ ذہنی مریض ہے. انہیں بھی ہم بیماری کا نام دیتے ہیں. تو مختصراً یہ کہ اگر ہم جو محنت کر رہے ہیں اس محنت کا رزلٹ نہیں آ رہا تو سب سے پہلے دیکھنا کیوں نہیں آ رہا. تو آپ نے سوال کیا, وجہ صرف ایک ہوتی ہے کہ یا تو ہم وہ یعنی کہ الفاظ یا وہ چناؤ, وہ چیزیں یا وہ جینٹری یا وہ لوگ, فیملی یا کمیونٹی اس کو فوکس ہی نہیں کر رہے جس کو ضرورت ہے, اور ہم اپنا فلسفہ اس پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, اپنا یعنی کہ علم اس کے اوپر زوری لادنا چاہتے ہیں جس کی اس کو فی الحال ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, ہم اپنے اندر چینج لائیں. جو کمی ہمارے اندر نیوٹریشنل ہو رہی ہے ہم اس کو پورا کریں, اور وہ ایسا عین اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم یہ پروڈکٹس خود استعمال کریں. جب ہم اپنی صحت کو ایک مثالی صحت بنا لیں گے تو بہت سے لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے.
वहाँ से आप ये शुरू कर देंगे. अब चूंकि मेरा ध्यान जा रहा है क्लिनिक की तरफ, इंशाअल्लाह इसी तरह से हम आते रहेंगे, कुछ ना कुछ शेयर करते रहेंगे. मैं ये बाकी का जो सेशन है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, उनको 5 से 7 मिनट हम रखते हैं, मजीद सवाल जवाब में कवर कर देते हैं. तो मैं इन अल्फाज के साथ ही आपने बड़ी तवज्जो से, बड़े प्यार और मोहब्बत और चाहत के साथ सुना. आप लोगों का शुक्रिया. और कोई सवाल हो तो. मेरा पहला सवाल है, कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, जी जी. मैंने उससे इंट्रोडक्शन करवाया. तो सबसे पहले उसका सवाल था, आप डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप किस तरह एडवाइस कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर बीमारी है उसका ये इलाज है, ये इलाज है. एक सवाल. दूसरा ये है कि क्या वाइटामिन्स एक्सेस हो जाए तो उसका इफेक्ट होता नहीं? 2 क्वेश्चन. जी देखिए, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगी, चाहे वो ताकत की हो, वो बीमारी का सबब बनेगी. और कोई भी चीज़ अगर कमी होगी, वो भी बीमारी का सबब बनेगी. सवाल यहाँ पर बनता है कि इसी सवाल का जवाब, जो हम डीएक्सिन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, क्या इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे अंदर नुकसान होंगे या नहीं. मशरूम जिसको हमने आज ज़ेर बहस लाए, इसकी ये क्वालिटी है कि आप उम्र के किसी हिस्से से और उम्र के किसी हिस्से तक, यानी बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक दे सकते हैं. ये आपकी ग़िज़ा है, ये कोई दवाई नहीं. इसके अंदर ये जिस तरह से ढूंढने की, यानी कि किसी चीज़ को नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल को ढूंढने की पावर है, तो ये इसके अंदर जितनी आपकी बॉडी को नीड है उतनी वो रुकती है. बाकी आपके एस्क्रेटरी सिस्टम के तहत निकल जाती हैं चीज़ें. जितना आपका लीवर स्टोर कर सकता है एनर्जी को, वो आपका लीवर स्टोर कर देगा. जितने आपके सेल्स को ज़रूरत हो, सेल्स को मिल जाएगी. बाकी एक्सेस जो है वो अब हम डेली की बुनियाद पे यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो जो डेफिशिएंसी हो रही होगी वो पूरी हो जाएगी. आप क्वांटिटी को कम कर लें. इसकी 3 मिलीग्राम ले रहे हैं, 2 पे आ जाए, 2 लेते हैं 1 पे आ जाए, 1 लेते हैं, लेकिन रखें ज़रूर डेली की बुनियाद. दूसरा क्वेश्चन जो था कि मैंने उससे बात की तो उसने कहा आपको डॉक्टर है? सही. देखिए, उससे आप पूछिएगा कि आप जो फ्रूट्स लेते हैं, आप डॉक्टर की एडवाइस पे लेते हैं. Yes, nice. आप जो खाना घर में सर्विंग ले रहे हैं, वो डॉक्टर की एडवाइस पे लेते हैं. आप कोई भी चीज़ जो हमारी सेहत से रिलेटेड है, बल्कि आपको जो डॉक्टर ने कहा हुआ है, वो चीज़ पर तो आप अमल ही नहीं करते. डॉक्टर तो आपको हमेशा समझाता है कि वाइट पॉइजन जब से हमारी लाइफ में आया है, आप में शुगर आई है, आप में ब्लड प्रेशर आया है, आप में जहनी अमराज आए, आप में जिस्मानी अमराज आए. वाइट पॉइजन क्या है? चीनी है, नमक है और ब्रॉयलर चिकन है. ये वो चीज़ें हैं. आपको कितनी नीड है डेली की बुनियाद पे शुगर की? हम 3 से 4 कप हर घर में चाय पी जाती है, और 2 चमचे से कम मैं समझता हूँ कि जो लोग मीठा इस्तेमाल करते हैं, और थोड़े से लोग हैं जो इससे कम डालते हैं. आप रोज़ाना की तो 1 कप से रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं. बाकी कहाँ है? वो स्टोर कर रहे हैं, आपके अपने सेल्स को दे रहे हैं. आपके सेल इतने फटीक हुए, ये भी तो फ्री रेडी कर. आप साल्ट ले रहे हैं वाइट, आपका अपना पिग साल्ट दुनिया खा रही है, आपके लिए समंदरी जहाज, वो भी पॉइजन है. तो इस तरह के जो डॉक्टर जब समझा रहा होता है, हर इंसान का बचपन से लेके बुढ़ापे तक डॉक्टर से वास्ता उसका रहता है. और डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी उस, यानी इस मुश्किल में भी उसकी ओपीडी पर इतना लोड है, फिर भी वो समझा रहा होता है, लेकिन हम कितना अमल करते हैं. लेकिन बात यहाँ कि हमें आपने देखा होगा, हमारी बात मैंने अभी की कि कल्चर और माइंड का है कि एक वो शख्स जिसके मुंह में यानी कि जहर रखा हुआ है और दिन में कई दफ़ा खाता है, वो अगर पूछ रहा हो कि मुझे परहेज क्या करना है,
यहाँ तक कि सर सलाम का जवाब नहीं दे पाते। सलाम करने में सही बात है। सर तो ये फैक्ट है। अब क्या है कि ये हमें मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, मायूस होने की जरूरत नहीं है, मायूस नहीं होना है, लेकिन हालात हम ही ने बनाए और हम ही सही करेंगे। मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम में, डीएक्शन के हर प्रोग्राम में, चाहे टाइम मेरे पास हो या ना हो, मैं आता ज़रूर सिर्फ इस वजह से ही मैंने बता चुका। मुझे मेरी टीम के या शायद 1-2 अफराद से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कल ही प्रोग्राम सेट हुआ, उनको तो खबर भी नहीं होगी कि मैं आ गया हूँ। लेकिन क्यों आता हूँ कि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो माशरे के, यानी कि संवारने की बात कर रहे हैं। हम दूसरों की फिक्र कर रहे हैं, हम अपने साथ दूसरों को कि किस तरह इस माशरे को सेहतमंद बना सकते हैं। आप जिस शोबा जिंदगी से वाबस्ता है, जहां भी है, अपना किरदार डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, कितनी बातें ऐसी हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं। बताया एक डॉक्टर खानजादा ने है, लेकिन इस वक्त जितने भी हाल में मौजूद हैं, हाल से बाहर हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो दूसरों तक मैसेज, सेहत के बारे में बात की है कि कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है। जब एक एक फर्द इसी तरह के प्रोग्राम कर रहा होगा, एक एक फर्द यहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज शो कर रहा होगा, तो ये माशरा बदलने में देर नहीं लगेगी। सिर्फ फर्क क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम अभी तक शायद है, अभी तक हम उन लोगों को यानी कि नहीं समझ पा रहे कि जिनका काम ही सिर्फ ये है कि नेगेटिविटी को फैलाना है, पॉजिटिविटी को कम करना। आप सेहत की बात करोगे, उसकी तवज्जो हट जाएगी। आप इधर उधर की बात करोगे, एकदम उसके अंदर चार्ज हो जाएगा, उसकी आंखें बताएंगी कि वो, और आप उठना भी चाहेंगे तो वो कहेगा। तो बहरहाल ये माशरे का एक बरसों से काम चल रहा था, अब बहुत कुछ हो गया है। हर घर में छठा पाकिस्तानी डायबिटिक हो रहा है। बार बार बता रहा हूँ, अगर यही 3 साल के बाद रेशो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हाँ, अगर आप लोगों ने अवेयरनेस देना शुरू कर दी, यही मशरूम आपने उनकी डाइनिंग टेबल पर रखवा दिया और उनकी डाइट का एक हिस्सा बना दिया, तो ये रेशो जी जी। सवाल ये है कि अगर कोई शख्स बीमार ना हो तो वो जो है ऋषि मशरूम पाउडर यूज कर सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये तो मैं हमेशा बताता हूँ कि हाँ जी, तालियां हो जाएगी। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, हमारे ज़हन में ना बात क्या होती है कि हमने रशी मशरूम को भी इसी तरह से प्रमोट किया है जैसे ये एक मेडिसिन है। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर करें कि ये मेडिसिन नहीं है, इसमें मेडिसिनल इफेक्ट रखे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। इसके अंदर जो सलाहियतें रखी हैं वो ऐसी हैं कि जो कई प्रोडक्ट्स के तौर पर काम करती हैं। मसलन प्रोबायोटिक क्या होता है, जब हम वो यूज़ कर रहे होते हैं प्रोबायोटिक्स, जो हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उनको वो एंटीबायोटिक नहीं है, तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद होता है, वो ख़त्म कर देते हैं। ये प्रोबायोटिक का काम भी करते हैं, ये एंटीबायोटिक का काम भी कर रहे हैं, ये डेफिशिएंसी को पूरा करने की भी। तो ये कुदरत ने, मैंने कहा था ना कि सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रही तो मेरी कौन कौन सी नेमतों को, अगर मशरूम की अफादियत पर सही मायनों में बात की जाए तो कई घंटे गुजर जाएंगे। अगर एक एक इंग्रेडिएंट को लेकर हम इस तरीके से एनालाइज करें तो हमारी एक बुक तैयार हो जाएगी। हमने तो इसको मुख्तसर किया। तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं, ये कोई दवाई नहीं है, ये प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है, लेकिन ये पावरफुल सप्लीमेंट है। जैसे हम बहुत से लोग जब कहते हैं डॉक्टर से कि सर कोई अच्छा सा ताकत का यानी फूड सप्लीमेंट लिख दें, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ एक कंपनी है, उसको चले नाम ले देते हैं, वैसे लेना नहीं चाहिए कोई, इंश्योर, ग्लूसर्ना, इस तरह के पीडियाश्योर, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या है, सबको पता है, ये कॉमन नाम है इनके। इसमें हर वो चीज़ तकरीबन रखी गई है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर है। तो इसी तरह से मशरूम एक पावरफुल एक बूटी है, एक ग़िज़ा है,
ٹھیک ہے, اور اس کے اندر A to Z جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے. سر سمپلی کس طرح ایکسپلین کریں گے یہ جو ٹیشو ہے اور فری ریڈیکل, ویری سمپلی ایک لے مین کو بتانا ہے, میڈیکل نہیں, ٹیشو اور فری ریڈیکل. تو بنوا دو. دیکھیے ہماری پوری یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جسم کا جو اسٹرکچر ہے وہ سیل سے بنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہر آرگن جو ہے وہ بھی سیل سے بنا ہے. ہر آرگن کے سیل مختلف قسم کے ہوتے ہیں, یہ پوری ایک سائنس سے پڑھائی گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ سب کو پتا ہے. لے مین سے لے مین مزدور کو پتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کوئی سیل کوئی چیز ہے, گوشت ہے جس کے یا اس کے اندر ان سے مل کے بنا ہے. جیسے گھر بنتا ہے جو اینٹوں سے بناتے ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے, یا بلاک سے بناتے ہیں. اسی طرح سے جب یہ سیل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان سیلز کو کچھ وائٹامنس کی, کچھ منرلز کی, کچھ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہر اس میں نے بتایا کہ ہمیں ان سیل کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہمارے ارد گرد کچھ دشمن پائے جاتے ہیں, جن کا نام بیکٹیریا ہے, جن کا نام وائرس ہے, جن کا نام کیمیکل ہے, جن کا نام یہ جسم میں جا کر ایک دم نہیں چپک جاتے کہ بس ٹھک اس نے جا کے ٹی بی کر دیا آپ کو. پہلے وہ آپ کے ناک کے ذریعے سانس میں گئے, سانس کے ذریعے بلڈ میں گئے, بلڈ کے ذریعے وہ گھومتے رہے فری ریڈیکل کے طور پر. جہاں ان کو جگہ ملی, جس ٹیشو پہ جگہ ملی, جس سیل پہ جگہ ملی, وہاں اپنی اس نے کالونی بنانا شروع کر دی. اور جب وہ کالونی بنائی تو وہاں کے اس کو بھی تو وہ بھی تو جاندار ہے نا. کوئی وائرس ہے تو وہ جاندار ہے, کوئی بیکٹیریا ہے تو وہ جاندار ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے اس کو غذا چاہیے تھی, کیا کھائے گا وہ؟ سیل کھائے گا. آپ کے ان سیلز کو, آپ کے ان ٹیشوز کو, آپ کے جو بھی ان کا نام ہے, وہاں سے بیماری شروع ہو جاتی ہے. جب 30% 20% آپ کے سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا ان کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے, تو وہیں سے تو سمپٹم شروع ہوتے ہیں, چاہے وہ بخار کی شکل میں, چاہے وہ بلغم کی شکل میں, چاہے وہ یعنی کہ اور درد کی شکل میں. آپ کی باڈی آپ کو چیخ چیخ کے بتا رہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ گڑبڑ ہے. وہاں سے ہی آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. ٹیشو سر, ٹیشو کوشچن سر, ٹیشو سمپلی کیا ہے؟ سیلز کے نام جی, سیل جو ہے, سیل سے مل کے ٹیشو بنتے ہیں. کوئی جی بتا دیا نا, یہ تو ابھی تو سمجھا. سر سروائکل پیشنٹ کو صرف رشی ہی ضروری ہے دینا یا اس کے ساتھ بھی کچھ اور؟ سروائکل پیشنٹ کو رشی ضروری نہیں ہے, دعا دینی چاہیے. سروائکل پیشنٹ کو ایکسرسائز ضروری ہے. سروائکل پیشنٹ کو پوسچر کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہے. رشی تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے, سمجھیے میری بات. دیکھو اس کو بھی ضرورت ہے, کیوں کہ اس کے اندر میں نے ابھی بتایا کہ ہر وہ چیز, کیلشیم ہے, وائٹامن ڈی ہے, دوسری چیزیں ہیں, منرلز ہیں, یہ وہ ساری چیزیں. اب ایک سروائکل ریڑھ کی ہڈی کا نام ہے نا, اس کی بہت ساری بیماری ہے. لورڈوسس ہو گئی, سروائکل کے اندر, اور گردن کے اندر پرابلم ہے تو سروائکل لورڈوسس, سروائکل اسپونڈیلوسس, سروائکل فلا. لمبر میں ہو رہا ہے, کمر کے اندر ہو رہا ہے تو اس کا دوسرا نام آ گیا, ٹھیک ہے. اس ریڑھ کی ہڈی میں کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے تو اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک اس کی پوسچر, وہ کس طرح بیٹھتا ہے, کس طرح کا اس کا کام ہے. دوسرا کوئی ٹراما, کوئی چوٹ لگی, کوئی کچھ ہوا اس کو. تیسرا اس کی ڈائٹ, اگر غذا اچھی نہیں ہے تو بونس یقیناً اندر سے کمزور ہوں گی, وہ جلدی یعنی کہ وہ وزن, وہ چیزیں بیئر نہیں کر پائیں گی. تو کوئی بھی جب بیماری ہوتی ہے تو اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی مخصوص چیز. رشی کی میں نے بات کی کہ اس کے اندر بے شمار یعنی کہ ایلیمنٹس ہیں یا انگریڈینٹس ہیں جو ہماری باڈی کے اکثر چیزوں کو پورا کر دیں گے. علاج نہیں, میں کیا آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ میڈیسن نہیں ہے, لیکن جو لوگ سروائکل کی پرابلم میں ہیں اور رشی استعمال کر رہے ہیں, آپ ان کی کوالٹی آف لائف دیکھیں. وہ ایلوپیتھی کی میڈیسن کھا رہے ہو, ادھر رشی لے رہے ہو, لیکن رشی والا پیشنٹ بہت جلد ریکور کر جائے گا ایز کمپیئر ٹو دوسرے. ٹھیک ہے. میرا خیال
ختم کیا جائے. ایک بات جی چلے آخری سوال. آپ کی ساری یہ نچوڑ ہے اور سے لے کر آخر تک یہ all products of DXM not cure any disease but your body cure all disease. جب امیون سسٹم جو ہے وہ اپ ہوگا ساری بیماریاں دور ہو جائیں. کتنے لوگ حمایت کریں گے اس بات؟ تو تالیوں سے ہونا ہے. بہت اچھی بات سارا نچوڑ گئی کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں یہ پاورفل سپلیمنٹ ہے. اگر ہم رشی کو آج ہم نے زیر بحث لائے تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہمارے سیل کی ہر یعنی کہ اس بیماری کا جو سمجھا حل ہے، غذا ہے. آپ بیمار ہونے سے پہلے لینا، آپ کیوں انتظار کریں کہ میں بیمار پڑوں اور ایز اے پروڈکٹ اس کو لوں، ایز اے میڈیسن. جی بالکل. یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا اور ایڈیشن کر دیتا ہوں میں آپ کو کہ ہم بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں. ہم نے ڈسکس کیا ہم کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فیٹس مختلف شکلوں میں مختلف اس میں. DXM نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ آپ کو یعنی کہ مختلف مشروب کی شکل میں بھی مشروم دے دیا، آپ کو کافیز کی شکل میں بھی دیا ہے، آپ پاؤڈر فارم میں بھی دیا ہے، آپ کو دوسرے کافی ساری یعنی کہ نوڈلز ہیں دوسری. صرف آپ ذائقہ جو بھی رکھتے ہیں ان میں سے یعنی چوز کریں، لیکن لیں تاکہ ہم بیماری نہ پڑیں، ہماری سیل کو سے اچھی ایک غذا مل جائے. اور ایسا عین اس وقت ہی ممکن ہوگا جب ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے، تو بہت بہت شکریہ.